نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شق صدر کا واقعہ کل آپ حضرات نے سنا۔ سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو نکال کے آب زمزم کے ساتھ دھونا، اور بتایا تھا کل کہ یہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ شق صدر کے ساتھ ایک جو بات ضروری تھی، مہر نبوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں کندھے مبارک ہیں، شانہ مبارک، ان کے درمیان میں سیب کے جسامت جتنا یہ بالوں کا ایک گچھا تھا، اور اس کے اندر 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مہر نبوت پیدائش کے وقت ہی لگی ہوئی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مہر نبوت جس وقت پہلی دفعہ شق صدر ہوا تو یہ اس وقت ہوئی تھی، اور یہ صحابہ اکرام میں سے کئی حضرات نے یہ مہر نبوت دیکھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خود جو ہیں فارس کے رہنے والے تھے، اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ فارسیوں کا مذہب کون سا تھا؟ جی، آتش پرست، مجوسی، آتش پرست تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قبیلہ کی سرداری دی ہوئی تھی۔ والد صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار تھے، کاشتکار تھے، روزانہ اپنی زمینوں پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن زمینوں پر جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا ہے۔ میں اس گرجے کے اندر چلا گیا، گرجے کے اندر جا کے عیسائیوں کا طریقہ عبادت دیکھا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ عبادت مجھے انتہائی بہتر معلوم ہو، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیز جو ہے حق کے زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ عیسائیت کا اس وقت مرکز کہاں پہ ہے، اور عیسائی کس مرکز کے ساتھ جو ہیں وابستہ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ ملک شام میں ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا، میں نے وہ عیسائیت کی عبادت والی بات سنائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ملک شام کے اندر ان کا سب سے بڑا جو ہے مرکز ہے، سب سے بڑا گرجا ہے۔ فرمانے لگے کہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ کون سی باتیں کرتے ہو، باپ دادا کے دین کو بھی بھلا کبھی کسی نے چھوڑا ہے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب میری انہوں نے دلچسپی دیکھی تو دلچسپی دیکھ کر والد صاحب نے مجھے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کے مجھے باندھ دیا،
اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے عیسائیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ملک شام کی طرف کوئی قافلہ جانے والا ہو تو مجھے بھی بتا دینا۔ پھر یہی ہوا کہ جب مجھے خفیہ پیغام ملا عیسائیت کی طرف سے کہ قافلہ جو ہے جا رہا ہے، تو میں نے اپنی بیڑیاں توڑیں اور بیڑیاں توڑ کے میں جا کے اس قافلے کے ساتھ مل گیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا میں ملک شام میں پہنچ گیا۔ وہاں پر جو ان کا سب سے بڑا پشپ تھا اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد جس بندے کو اس کی جگہ پہ بٹھایا گیا وہ پہلے بندے سے کافی حد تک بہتر تھا، دنیا سے دور، اور وہ عبادت کے اندر زیادہ مصروف رہتا۔ پھر جس وقت کچھ عرصے کے بعد یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ بھی فوت ہونے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے تو اپنے علاقے کے عیسائیوں نے یہاں بھیجا تھا اور یہاں اب آپ کی بھی وفات ہو رہی ہے، اب میں جو ہے آگے کس جگہ جاؤں؟ میری بھی تو رہنمائی کرو۔ میں حق کی تلاش کے لیے اپنے گھر کی سرداری چھوڑی ہے، اپنے گھر کی نعمتیں چھوڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یقین مانیے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آج ہمیں اس اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھئے جنہیں اللہ رب العزت نے دوسرے مذاہب سے مذہب اسلام کے اندر قبول کیا اور پھر انہوں نے اس کی قدر کی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے سلمان فارسی کہ میں نے اس سے کہا کہ آگے میری رہنمائی کرو کہ میں نے اس سے آگے جو ہے حق کی تلاش کس سے کرنی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایسا کرو، میرے ذہن کے مطابق اب کوئی بندہ جو ہے عیسائیت کے اوپر قائم نہیں ہے، ہاں میری معلومات کے مطابق موصل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر فلاں نام کا ایک بندہ ہے فلاں جگہ پر، اس کے پاس چلے جاؤ، نسبتاً وہ جو ہے عیسائیت کے اوپر قائم ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے میں ادھر سے چل پڑا، نہ زیادہ راہ پاس ہے، نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے، نہ کوئی میزبان بننے والا ہے۔ اسی مسافرت کی حالت میں میں موصل پہنچا۔ موصل جا کر جس پادری کے ساتھ میری ملاقات ہوئی وہ پادری پہلے دونوں کی نسبت بہت اچھا تھا، اللہ والا تھا، عبادت کو زیادہ وقت دیا کرتا تھا، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر بندے پر موت آنا ہی آنا ہے۔ اب جس وقت اس کی موت کا ٹائم آنے لگا، موت کے آثار محسوس ہوئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے میری تو سرگزشت جو ہے بڑی لمبی ہے، کہاں سے میں چلا ہوں، کہاں در در کی خاک میں نے چھانی ہے، اور گھر سے چلا ہوں، شام میں گیا ہوں، شام سے اب موصل میں آیا ہوں، اب آپ پر بھی موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ رہنمائی کریں کہ تلاش حق کے لیے میں اب کہاں کا سفر کروں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس موصل والے پادری نے بتایا کہ میرے علم کے مطابق اب نصیبین ایک جگہ ہے، اس جگہ پر چلے جاؤ، وہاں عیسائی مذہب کا ایک راہب ہے، وہ اللہ والا ہے، اس کے علاوہ عیسائی مذہب کی جو کتاب ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، عیسائیت اس کے مذہبی رہنما وہ بھی دنیا دار بن چکے ہیں اور اپنے مذہب سے ہٹ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رخت سفر پھر باندھا، پھر میں چل پڑا، چلتے چلتے کئی دن اور کئی راتیں اسی سفر میں گزر گئیں، تو پھر میں نصیبین میں پہنچا، وہاں اس اللہ والے کی صحبت میں رہا، وہ میری رہنمائی کرتا رہا۔ جب موت کے آثار اس پر آئے تو پھر میرا سوال وہی کہ میں تلاش حق کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اتنے سال ہو گئے ہیں، اب آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اس سے آگے کہاں جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ اموریہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے وہ اللہ والا جو ہے تمہیں مل جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے رخت سفر باندھا، پھر منزلوں پہ منزلیں طے کرتا اموریہ چلا گیا۔ کہتے ہیں وہاں جس وقت میں پہنچا، ذہنی طور پر بھی زمانے کی ٹھوکریں کھا کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ زیادہ وقت تو میں نے دینا گرجے کے اندر اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اس جو ہے پادری کے پاس میں اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھتا، اللہ کی باتیں اس سے سیکھتا، لیکن میں اس سے کچھ وقت نکال کر میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔
محنت مزدوری کر کے میں نے ایک بکری لے لی، اس بکری سے اللہ نے اضافہ کیا، پھر کئی بکریاں ہو گئیں، پھر اس کے ساتھ کئی گائیاں بھی ہو گئیں، کرتے کرتے ایک ریوڑ بن گیا میرے پاس۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اموریہ کا وہ پادری جو ہے اس پر بھی نزع کا وقت قریب ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اس سے بھی پوچھ لوں، اس سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میری عقل کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ جو ہے وہ عیسائی مذہب پر قائم نہیں۔ یاد رہے یہ بات کس وقت کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی، اور آپ کی بعثت سے پہلے کون نبی تھے؟ سب سے آخر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر وہ سبق بھی یاد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آخری نبی جو ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو آخری مذہب بھی وہی تھا۔ تو وہ اموریہ کا جو پادری ہے مجھے بتانے لگا کہ اب روئے زمین پر عیسائی مذہب پر قائم صحیح اللہ والا صحیح معنوں کے اندر موجود کوئی نہیں۔ کہا پھر میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو اس نے مجھے بتایا، سنو، میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ اچھا جی، کہاں پر آئیں گے؟ فرمایا کہ جس جگہ پر ہجرت کر کے آئیں گے وہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی، کھجوروں کی سرزمین ہوگی، اور اس جگہ پر چلے جاؤ، یثرب نام کی سرزمین ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہی باتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، چلا تو جاتا ہوں، لیکن وہاں جاؤں گا ہو سکتا ہے ایک سے زائد بندے دعویٰ نبوت کرنے والے ہوں، میں کیسے جانچوں گا اور کیسے پرکھوں گا کہ کون بندہ جو ہے وہ سچا نبی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اس پادری نے مجھے بتایا کہ اس نبی آخر الزمان کے اندر 3 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ نبی آخر الزمان جو ہیں صدقے کا مال نہیں کھائیں۔ پہلی نشانی کیا؟ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کا مال جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ اور تیسری نشانی کہ آپ کے دونوں کندھے جو ہیں ان کے درمیان مہر نبوت جو ہے وہ لگی ہوئی ہوگی، بالوں کا ایک گچھا ہوگا، سیب کی جسامت کا ہوگا، اور وہ مہر نبوت جو ہے یہ من جانب اللہ ہوگی، اور یہ 3 نشانیاں جو ہیں وہ نبی آخر الزمان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے تو وہ ساری باتیں پلے باندھ لیں، اب میں انتظار میں ہوں کہ عرب کی طرف جانے والا قافلہ مجھے کوئی مل جائے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، پتہ چلا کہ بنو قریظہ کے کچھ لوگ جو ہیں، عرب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، اب واپس اپنے ملک جا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ بدلے میں اور اجرت میں کیا دیں گے؟ اب ایک وہ بندہ جو منزل سے بھٹکا ہوا ہو، سال ہا سال گزرنے سے اسے منزل نہ مل رہی ہو، پھر جب اسے پتہ چلے کہ تیری منزل فلاں جگہ پر ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال و متاع ہوگا وہ تو سارا لٹوانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی یہاں پر بھی ہوا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے یہ میرے گائیاں، یہ میرا بکریوں کا ریوڑ، یہ سارا آپ مجھ سے لے لیں اور صرف مجھے عرب تک پہنچا دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ سارا مال بھی سمیٹ لیا، اور حضرت سلمان فارسی پر ظلم یہ کیا کہ حضرت سلمان فارسی کو وہاں عرب میں جا کر بنو قریظہ کے ایک یہودی کے پاس غلام بنا کر بیچ دیا۔ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں پھر غلامی در غلامی کرتے کرتے کہتے ہیں 10 بندوں کا میں غلام رہا۔ حبشی ویسے بھی زور آور ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو 10 بندوں کی
میں نے غلامی کی، ان کی مشقتیں کی، تو بنو قریظہ کے ایک یہودی کے پاس پھر آخر میں آ گیا۔ اس یہودی کے باغ کے اندر فرماتے ہیں ایک دن میں کھجوروں کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہا تھا، تو اچانک وہ جو باغ کا مالک تھا بنو قریظہ کا یہودی، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس سے آ کر باتیں کرنے لگا کہ فلاں قبیلے والے بڑے عجیب لوگ ہیں، ایک بندہ آیا ہے اور وہ سارا قبیلہ جو ہے بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی انہوں نے تو یہ باتیں سنی، کھجور کے درخت کے اوپر ہیں، اور یہ باتیں سنی تو انہیں تو صدیوں سے گم شدہ منزل جو ہے وہ نظر آ گئی۔ فرماتے ہیں میرے تو ہاتھ کانپنے لگے، منزل قریب دیکھ کر ہاتھ کانپنے لگے، جلدی جلدی میں کھجور سے اترا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ جہاں وہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے میں ان کے پاس آیا اور میں نے آ کر ان سے سوال جو ہے وہ اچھاڑ کر دی، وہ بندہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، آپ نے کیا نشانیوں، لگاتار سوال کی۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں۔ تب مجھے پتہ چلا جب میرے مالک نے زور سے تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور کہا تجھے ان خبروں سے کیا، نکلو یہاں سے اور اپنے کام کرو۔ فرماتے ہیں خیر میں خاموش ہو گیا، اپنے کام میں جت گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے اپنے مالک یہودی سے اجازت لی کہ میں نے یثرب شہر میں جانا ہے، تو کچھ خریداری کرنی ہے، کچھ چیزیں ضرورت کی لانی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ کہتے تھوڑے بہت پیسے تھے میرے پاس، میں نے ان کی کھجوریں خرید لیں۔ کھجوریں خریدنے کے بعد میں جس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس بارگاہ میں پہنچا، اللہ اکبر، کہتے میں نے اپنے جذبات پر بڑی شدت سے کنٹرول کی۔ میں نے کہا یار سلمان صبر کرو، ممکن ہے وہی شخصیت ہو، لیکن جب تک جانچو گے نہیں، پرکھو گے نہیں، کیسے پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں میں نے کھجوریں جو ہیں وہ سامنے رکھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت یہ کھجوریں جو ہیں یہ صدقہ کی ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو ادھر سے اٹھاؤ، باہر جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، ہم انبیاء جو ہیں صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں واپس پلٹ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں نے اجازت لی، پھر کھجوریں لے کر میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے اندر یوں جلوہ افروز ہیں جیسے 14ویں کا چاند اپنے تاروں کے جھرمٹ کے اندر گھرا ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوبن کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ میں نے جا کے کھجوریں پھر آگے رکھ، فرمایا کیسی ہے بھائی کھجوریں؟ فرمایا جی حضرت یہ کھجوریں جو ہیں ہدیہ اور تحفہ ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ابسط، فرمایا ان کو پھیلاؤ۔ میں نے آپ کے سامنے پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، صحابہ اکرام نے بھی تناول فرمائی۔ فرماتے ہیں دل کے اندر میں بڑا خوش کہ چلو 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں پھر واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بقیع غرقد میں کوئی بندہ فوت ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا، جنازہ تیار ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو میں گیا ہی نہیں تھا، میں تو گیا تھا کہ آج جو ہے اپنی تیسری نشانی دیکھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں کبھی آپ کے آگے ہوتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے ہوتا ہوں۔ 1-2 جو چکر لگائے نا تو آپ بھانپ گئے، فرمانے لگے سلمان تیری دل کی مراد میں سمجھ چکا ہوں، مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، جی یا رسول اللہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا
اور سامنے جب مہر نبوت کو دیکھا تو سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور جو سالوں سے منزل کا میں متلاشی تھا، حق کی تلاش میں سرگرداں تھا، ملکوں کی خاک چھانی تھی، کتنی سختیاں برداشت کی تھیں، کتنے لوگوں کی غلامیاں میں نے برداشت کی تھی، فرماتے ہیں میں تو پھر جو ہے نا فرط محبت سے لپٹ گیا اور بار بار اس مہر نبوت کو بوس سے دینے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں نے اپنی پچھلی ساری داستان سنائی کہ کتنے سال ہو گئے ہیں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، اور سال ہا سال سے کتنے ملکوں کی خاک چھانی ہے، کتنے لوگوں کی میں نے نوکریاں کی ہیں اور میں نے غلامیاں کی ہیں، کتنا مال میں نے لٹایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پھر میرا آنا جانا ہو گیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ایسا کرو، اپنے مالک سے مکاتبت طے کرو، اس سے پوچھو کہ تمہیں آزاد کر کے وہ کیا مطالبہ چاہتا ہے، کیا ہم سے لینا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کے پوچھا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ جی اگر مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں جی، میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں، لیکن مجھے 2 چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں۔ نمبر 1، 300 کھجور کے درخت۔ کتنے؟ 300 کھجور کے درخت، ان کو بونا ہے، پھر ان کی رکھوالی کرنی ہے، اور ان کی رکھوالی کے بعد جس وقت وہ جوان ہو جائیں اور ان کے اوپر پھل لگ جائے پھر اس وقت میں وہ قبول کروں گا۔ یہ کھجور کا درخت جو ہے نا، باغباں حضرات لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دیر میں پھل اسی درخت پہ آتا ہے، بڑی دیر بعد، شاید 20-25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ کھجور ہمارے اسلامی تاریخ کے خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وزیر کے ساتھ، اپنے شاہی دستے کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بزرگ کمزور ضعیف وہ کھجور کے درخت جو ہے ان کو لگا رہا ہے۔ خلیفہ جو پاس سے گزرا تو خلیفے نے بابے کی عمر دیکھی اور کھجوروں کی درخت کی کاشت دیکھی۔ ہارون الرشید نے بابے سے کہا بابا قبر ہے تیریاں لتاں نے، اجے تینوں زندگی دی اتنی امید ہے وے کہ تو اتنے دیر تک اور جیے گا اور کھجور کا پھل کھائے گا؟ بابے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ بابے نے کہا خلیفہ بات یہ ہے کہ اپنے دادا پردادا کے درختوں کے لگی ہوئی کھجوریں ہم نے کھائی ہیں، اب ہم کھجوریں لگا رہے ہیں، میں کھجوریں لگا رہا ہوں کہ یہ ہماری کھجوریں کون کھائے گا؟ ہماری نسل کھائے گی، ہمارے پوتے کھائیں گے۔ خلیفہ بڑا ہی خوش ہوا کہ بندہ بڑا دانا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کو حکم کیا کہ جلدی سے اس کے پرس سے، اس کے جو ہے نا وہ سامان سے نکال کر اس بابے کو انعام دیا جائے۔ وزیر نے ڈھیر سارا انعام نکالا اور بابے کو دے دیا۔ بابا مسکرا اٹھا۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیوں مسکرائے ہو؟ کہنے لگا کہ لوگوں کی کھجوریں اتنی دیر کے بعد پھل دیتی ہیں، میری کھجوروں نے تو فوراً ہی پھل دے دیا ہے۔ ہارون الرشید اور خوش، وزیر سے کہا اسے اور انعام دے دو۔ وزیر نے اور انعام دے دیا۔ بابا پھر مسکرا اٹھا۔ ہارون الرشید نے پوچھا اب کیوں ہنسے ہو؟ کہنے لگا لوگوں کی کھجوریں جو جوان ہو کے پھل دیتی ہیں وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتی ہیں، میری کھجوروں نے تو ابھی مجھے 2 دفعہ پھل دے دی۔ ہارون الرشید نے وزیر سے کہا اس کو اور جو ہے نا انعام دو۔ وزیر نے انعام دیا اور خلیفہ ہارون الرشید کو بازو سے پکڑا اور لے کے چل پڑا۔ کہنے لگا خلیفہ جی اتنے کھلوتے رہتے اپنا خزانہ خالی کرو دے۔ تو کھجور کا درخت سب سے زیادہ دیر پھل اس کا ہوتا ہے، دیر کے بعد آتا ہے۔ تو پہلی شرط اس یہودی نے کیا لگائی؟ 300 درخت جس وقت پک جائیں، کھجوریں آ جائیں، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جو ہے چاندی 40 اوقیہ چاندی جو ہے وہ دینی ہے، نہ 40 اوقیہ سونا وہ دینا ہے۔
40 اوقیہ سونا، اس کی مقدار تقریباً 1.25 کلو سے اوپر اور 1.5 کلو سے کم اس کی مقدار بنتی ہے، اتنا سونا دینا ہے، اور ساتھ 300 کھجوروں کے درخت جو ہے پکی ہوئی کھجوریں وہ دینی ہے، تو اس کے بعد پھر تم میری طرف سے آزاد۔ حضرت سلمان بیچارے بڑے مایوس ہوئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 شرطیں اس نے رکھی ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں سلمان۔ فرمایا ہاں بھائی، انصار کی جماعت کون ہے تم میں سے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے؟ ہمیں کھجوروں کے 300 درخت چاہیے۔ اللہ اکبر! نیکی کے کام کے لیے چندہ مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور نیکی کے کاموں کے لیے دینا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اور صحابہ اکرام تو انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ کب اللہ کے نبی اللہ کی راہ کے لیے مال مانگیں اور ہم اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دیں۔ آگے غزوہ بدر کے اندر یہ بات آئے گی۔ صحابی غالباً حضرت سعد بن معاذ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مال میں سے جتنا مال لے لیں گے نا، وہ مال جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال کی نسبت جو مال ہمارے پاس بچے گا۔ ایسا جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں درخت چاہیے۔ اب انصار جو ہے اٹھے، کوئی 10 درخت لے کے آ رہا ہے، کوئی 20 درخت لے کے آ رہا ہے، کوئی 5 درخت لے کے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر 300 درخت جو ہے ان کے پودے، کھجور کے پودے، وہ تیار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اٹھو اور جا کر 300 گڑھے کھود دو، پھر جب تیار ہو جائیں مجھے بتانا، میں آ کے اپنے دستے مبارک سے یہ کھجور کے پودے وہاں لگا۔ حضرت سلمان اٹھے، بعض صحابہ نے مل کر ان کی مدد کی۔ 300 گڑھے کھودے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں ان گڑھوں کے اندر آپ نے کھجوریں بوئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ایک مرحلہ تو طے ہو گیا، اب پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد یہ کھجوریں جو ہیں یہ پروان چڑھتی ہیں اور پھل لاتی ہیں۔ فرمایا سلمان اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے، اور اس دعا کی برکت اتنی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دنوں کے اندر ان کھجوروں کو بڑا کیا اور ان کے اوپر پھل پک کر تیار ہو گئے۔ بچپن سے نا کئی کہانیاں ہم نے سنی جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کئی کہانیاں ہم نے سنی۔ ایک کہانی ہم نے یہ بھی سنی تھی کہ وہ بڑھیا تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ بڑھیا نہیں تھی، پتہ چلا بیمار ہے، تو آپ جو ہے بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ کسی حدیث کی سیرت کی کتاب میں یہ واقعی خطیب ہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی بچپن کے اندر ان کھجوروں کے متعلق بھی میں نے ایک واقعہ سنا تھا، شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ وہ یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلیاں بو کے چلے گئے تو یہودی جو ہے انہوں نے جا کے باہر سے بعد میں گٹھلیاں نکال لی، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر گٹھلیوں کے درخت پیدا کر دیے۔ پھر جس وقت حاجی حج سے یا عمرے سے واپس آتے تو کوئی ایسی کھجوریں لے کے آیا کرتے تھے جن کھجوروں کے اندر گٹھلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر بچپن میں ہم نے سنا کہ یہ وہی کھجوریں ہیں جو حضرت سلمان فارسی والے باغ کی ہیں۔ بالکل ان چیزوں کا حقائق سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ عرب میں اگر کوئی ساتھی رہے ہیں ان سے پوچھیں، وہ بغیر گٹھلیوں کے جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاں ردی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ عرب والے خود کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ یہ بات ہے ہی کوئی نہیں۔ بات اتنی ہے جو بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاشت کیا، بویا، اور چند ہی دنوں کے اندر وہ قد آور درخت بنے اور ان کے اوپر پھل لگ گیا۔ اب ایک شرط تو ہو گئی پوری۔ حضرت سلمان فرمانے لگے یا رسول اللہ اب دوسری شرط۔ فرمایا سلمان اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ چند ہی دن گزرے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے، انڈے کے برابر سونا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دی۔ فرمایا نا سلمان، کدھر ہے بھائی؟ سلمان بلاؤ۔ حضرت سلمان آ گئے، فرمایا جاؤ
یہ مالک کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ یہ لے لے اور آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ یہ تو اتنا سا انڈے کے برابر، اور اس نے 40 اوقیہ سونا مانگا ہوا ہے۔ فرمایا سلمان لے تو جاؤ نا، اس کو کہو کہ اس کا وزن کرے۔ حضرت سلمان لے گئے۔ جس وقت یہودی نے وزن کیا تو وہ پورے کا پورا 40 اوقیہ سونا تھا۔ دونوں شرائط پوری ہو گئیں، حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، اور حضرت سلمان فارسی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر ہی ساری باقی عمر جو ہے، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ لکھا ہے سیرت نگاروں نے 250 سال عمر پائی ہے، 250 سال عمر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانہ میں یہ گورنر بھی رہے ہیں۔ خندق کی جب جنگ ہونے لگی تھی تو خندق کا مشورہ بھی کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے۔ اور اس وقت ایک عجیب لطیفہ بنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اور مہاجرین کے گروہ الگ الگ کیے کہ اتنی مہاجرین نے خندق کھودنی ہے، اتنی انصار نے، اب اختلاف ہو گیا۔ انصار کہنے لگے کہ سلمان جو ہے یہ ہم میں سے ہیں، انصار کہنے لگے کہ حضرت سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر کہنے لگے نہیں جی نہیں، حضرت سلمان جو ہیں یہ ہم میں سے ہیں۔ مہاجرین سے پوچھا آپ کی دلیل؟ انہوں نے کہا ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، حضرت سلمان بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ مہاجر ہے۔ انصار سے پوچھا تمہاری دلیل؟ انہوں نے کہا یہ تو ادھر یہودی کے غلام تھے، ادھر یہ ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، یہ انصاری۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں، سلمان جو ہیں یہ انصار میں سے ہیں یا سلمان مہاجرین میں سے ہیں؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں۔ کیسے ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اپنے سینے سے لگایا، وہ جو انسانیت ظلم کی چکیوں میں پس رہی تھی، میرے مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشرے میں جینے کے طریقے سکھائے، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بڑا ضروری تھا، ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان کو جلا بخشنے والا واقعہ ہے، اس لیے یہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ سنا دیا۔ مہر نبوت کی بات میں نے بتا دی۔ ایک قول ہے کہ پیدائش کے وقت، اور دوسرا قول ہے کہ کس وقت؟ بڑی جلدی بھول جاندے، شک کے صدر کے وقت۔ دوسرا قول شک کے صدر کے وقت یہ مہر نبوت لگی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن ہے، لڑکپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی انتہائی نرالا گزرا، انتہائی نرالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلیت کی رسموں کے اندر جو چیزیں بھی پائی جاتی تھیں، اللہ نے میرا کبھی دھیان ہی ان کی طرف نہیں کی، کبھی نہیں گیا دھیان، سوائے 2 جگہوں کے۔ 2 موقع ایسے آئے کہ ان 2 موقعوں پر میرا دھیان ادھر ہوا، اور وہاں بھی ان 2 موقعوں پر اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھ ایک اور بکریاں چرانے والا لڑکا، ہم دونوں اکٹھے بکریاں چراتے تھے۔ ایک رات میں نے اسے کہا کہ میری بکریوں کا بھی آپ خیال رکھو، میں مکہ جا کر جو رات کے وقت قصہ گوئی کرتے ہیں، آج رات میں ان کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں بھی کوئی قصے سننا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں وہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے مجھے سلا دیا۔ وہ اپنی قصہ گوئی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے نیند کا غلبہ دے دیا، اور نیند سے بیدار کب ہوا؟ جس وقت سورج جو ہے وہ نکل چکا تھا، اس وقت اللہ نے مجھے بیداری دی۔ گویا ساری رات انہوں نے کیا کیا؟ میرے علم میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا واقعہ، ایک دن پھر میں نے اپنے بکریوں والے ساتھی کی ڈیوٹی لگائی تو وہ ادھر ٹھہرے، اور میں آیا۔ اس وقت مکے کے ایک گھرانے کے اندر شادی تھی، اور اس شادی کے موقع پر انہوں نے باجے گاجے کا انتظام کیا ہوا تھا، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے، پیسہ ٹکنے نہیں دیتا۔ نیکی کے کسی کام کے لیے مانگو
تو جو ہے دل وہ گھٹ جاتا ہے، اور ایسے موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقعوں پر، وہ بنڈوں کو، کنجروں کو، میراثیوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پیسہ ایسے لٹاتے ہیں کہ ان کو اپنی دولت کی ہوش ہی نہیں رہتی، اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ ہماری معاشرے کے اندر ناک اونچی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ایسی فضول خرچیاں کرنے سے ناک اونچی نہیں ہوگی، یہ مال سارے کا سارا قیامت والے دن اس بندے کے گل میں پھندا ڈال کے اور اس کو اپنی طرف گھسیٹے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں قیامت والے دن آپ کے قدم اس سے آگے بڑھ نہیں سکیں گے جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لو گے۔ جوانی کہاں گزاری، صحت دی تھی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں گزارا، دنیا کی زندگی دی تھی وہ کس کاموں کے اندر گزاری، یہ سارے سوال جو ہیں یہ ان کی پوچھ ہونی۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا کہ شادی والے گھر میں جب پہنچا تو وہ باجے گاجے کی محفل سجی ہے، میں ادھر بیٹھا ہی ہوں کہ اللہ نے مجھے سلا دیا۔ اس کے بعد ہوش اسی وقت آیا جب سورج نکل چکا تھا اور میری نیند بھی پوری ہو چکی تھی۔ ساری رات کیا ہوا، رحمت کائنات نے فرمایا مجھے پتا کوئی نہیں۔ آپ کا لڑکپن کا ایک اور واقعہ، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت لوگ جو ہے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تعمیر کعبہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ بھی اپنے کندھے مبارک کے اوپر پتھر اٹھاتے اور لے آیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال ہی بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھتیجے کے کندھے جو ہیں یہ کچھ زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، خیر ہے، چھوٹا ہے۔ انہوں نے آپ کا تہبند اتارا کہ تہبند اتار کے اس کو اکٹھا کر کے کندھے کے اوپر رکھتا ہوں، اور اوپر جو ہے بچہ پتھر رکھ لے گا، بھتیجا اوپر پتھر رکھ لے گا، دقت نہیں بنے گی۔ تو فرمایا جوں ہی چچا نے میرا تہبند اتارا، اللہ نے میرے اوپر غشی نازل فرمائی، اور غشی کے اندر اب میرے اوپر غشی آئی، وہ پریشان ہو گئے، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں لیکن ہوش نہیں آ رہا۔ میری منہ مبارک سے اللہ نے یہ الفاظ نکلوائے، ازاری ازاری، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند۔ جس وقت آپ کا تہبند مبارک باندھا گیا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی۔ یہ تہبند کا یہ بات آ گئی، ایک انتہائی ضروری بات، خاص کر کے اپنے نوجوان بھائیوں سے اور بچوں سے کہوں گا، آج معاشرے میں یہ چیز بڑی زیادہ پنپ رہی ہے۔ ہمارے کئی بھائی، بچے ہی ہیں، اپنے بھائی ہیں، شارٹ نکرز پہننے کے عادی ہیں، چھوٹی نکریں پہنتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر تو سارا جسم ہے نا، مرد کا سطر میں نے کیا بتایا، ناف سے لے کر گھٹنا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، گھٹنے کے نیچے تک یہ سارے کا سارا سطر ہے۔ یہ سطر جو ہے یہ مرد کسی مرد کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتا۔ گھٹنا جو ہے نا، گھٹنا مرد کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتا۔ ننگا کرنے والا بھی گناہ گار اور مجرم، اور جان بوجھ کے اگر کوئی نظر ادھر کرے گا تو وہ بندہ بھی مجرم ہو۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، شاید آپ اس کی سنگینی سے واقف ہو جائے۔ گھٹنے پر، کسی کے گھٹنے پر نگاہ ڈالنا اور اس کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا برابر ہے۔ اور دوسرا پہلو بھی، گھٹنا ننگا کرنا اور انسان کا اپنی شرمگاہ ننگا کرنا، یہ دونوں برابر ہیں۔ میں نے کئی ساتھیوں کو جب یہ مسئلہ بتایا ہے، انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ بھی جب دیکھیں، ایک تو کسی کی اصلاح کرنی ہو نا تو کسی کو مجلس میں نہ ٹوکو، خیر خواہی آپ کے ذہن میں ہے، محفل سے الگ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے اور اس کو تنہائی میں جا کر یہ مسئلہ سمجھائیں۔ آج کل نوجوان بچوں کے اندر یہ کافی چیز آ رہی، لانگ نکر ہو، لمبی ہو، جس کے ساتھ بندہ بیٹھے یا گھٹنے کو دورہ کرے تو گھٹنے کی نیچے والی سطح نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ لڑکپن ہے۔
اللہ اکبر، اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو سفر کیے۔ ایک سفر کا کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جہاں اس عیسائی پادری نے بتایا، اس راہب نے بتایا کہ یہودی اس بچے کو مار دیں گے، بصرہ سے ہی اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، تقریباً 25 سال کی عمر مبارک ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ اپنا مال دیا کرتی تھیں لوگوں کو مزاربت پہ کہ مال میرا ہوگا، تجارت آپ کرو گے، اتنا نفع جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے۔ یہاں بھی ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنا پڑی۔ یہ تجارت کیوں کرنا پڑی یہ بھی یاد رکھیں۔ میں نے بتایا تھا کہ دادا جی کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل کون بنے؟ 2 قول میں نے بتائے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ بنے۔ اب ابو طالب جو ہے نا یہ کثیر الاجیال تھے، اولاد ان کی زیادہ تھی اور ایک پاؤں سے ذرا معذور بھی تھے اور مالی حالت ان کی مستحکم بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کر کے بعد میں مشورہ کر کے فرمایا کہ چچا جی ذرا مفلوق الحال ہیں اور ان کی مالی حالت جو ہے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، تو کیوں نہ ایک بچہ جو ہے ہم اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے کفیل بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی کفالت پھر کس کے ذمہ آئی؟ سارا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور پرورش میں گزرا ہے۔ اب جس وقت ابو طالب کی کفالت میں ہے، عمر مبارک جو ہے یہ 25 سال کے قریب ہے، گھر کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی حالت جو ہے اتنی مستحکم نہیں ہے۔ اپنے چچا جان ابو طالب کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی، اور اس سفر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام بھی ساتھ تھا۔ جس وقت یہ سفر کر کے آئے ہیں، اس غلام نے آ کر رستے کی ساری باتیں بتائیں، آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری، دیانتداری، آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کا لین دین، یہ سارا بتایا۔ اور دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے دیے نفع کی رقم، تو وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اب یہ نفع کا تو کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن نفع کے پیچھے حضرت کی دیانتداری تھی، ایمانداری تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس سے متاثر ہوئیں اور پھر اپنے غلام کی زبانی جو ہے آپ کی وہ ساری سفر کی روایات سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ اپنی سہیلی سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے ساتھ پھر یہ نکاح ہوا۔ اور یہ عمر مبارک کتنے سال ہے؟ 25 سال ہے، نبوت ملنے سے 15 سال پہلے کی بات۔ اور اس وقت نکاح کس طرح ہوتا تھا؟ اس مروجہ طریقے کے مطابق جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح پڑھایا، اور اس نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق مار رکھا گیا، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 20 اونٹ تھے۔ حق مار میں کتنے اونٹ؟ 20 اونٹ۔ ایک اونٹ آج کل کتنے کا ہے؟ ہاں، کم از کم 4 لاکھ کا کر لیں تو 4 لاکھ اگر ایک اونٹ ہو تو 20 اونٹ کتنے کے بن گئے؟ ہاں، ہے کوئی بندہ ہے سنت عمل کرنے والا؟ ہاں، وہ پتہ نہیں بات کہاں سے نکل آئی، کئی دفعہ مجھے بھی سامنا کرنا پڑا۔ اجی 32 روپئے شرعی حق مار رکھ لو، وہ 32 پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے۔ کہیں سے آواز آتی ہے جی 500 شرعی حق مار رکھ۔ میں تو پھر کئی جگہوں پہ کہتا ہوں کہ باقی سارے کام شریعت کے مطابق ہوئے ہیں۔ حق مار دیواری آئی ہے تو شریعت کے مطابق سنیے، شرعی حق مار رکھنا ہے تو یہ 20 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مار رکھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہو رہا۔ دنیا جہان کی فضول خرچیاں کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے نکاح پر، دنیا جہان کی فضول خرچیاں۔ اور یہ یاد رکھیے، نکاح کے موقع پر
اسلام نے لڑکی والوں پر تو خرچہ رکھا ہی کوئی نہیں ہے، لڑکے والوں پر صرف دو خرچ رکھے، ایک دعوت ولیمہ کا خرچ اور دوسرا اقمار کا خرچ، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، تیسرا خرچ لڑکے والوں پر بھی کوئی نہیں۔ آج کل میرے ماحول اور معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں ہیں اور فضول خرچی۔ اللہ کرے میرے نوجوان بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے نکاح جو ہے وہ سنت کے مطابق کر، اللہ کی قسم یہ نکاح سنت کے مطابق مسجد کے اندر ہونا شروع ہو جائیں، بہت ساری لغویات اور فضولیات سے بندہ بچ جاتا۔ یہ جب سے میرج ہال بنے ہیں تب سے اللہ کی نافرمانیاں نکاح کے موقع پر بڑی ہو رہی ہوتی، اس لیے کوشش یہ کریں کہ نکاح والی محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ تھی کہ آپ مسجد میں نکاح کیا کرتے اور صحابہ اکرام بھی اس پر عمل کیا کرتے۔ ہے کوئی ساتھی مسجد میں نکاح کرنے کے لیے یا اپنی اولاد یا اپنے بھائیوں کا نکاح کرنے کے لیے تیار؟ وہ تبلیغی جماعت والا ارادہ تو کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے میں برکت ڈالے، یقین کریں کہ آپ بڑے سکھی ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو ہے یہ فطری مذہب ہے، اس پر عمل کرنے سے بندہ تنگ نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے سے بندہ آسان رہتا ہے۔ تو یہ 25 سال کی عمر مبارک میں حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ تجارت بھی ہوئی اور حضرت خدیجہ کے مال ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا۔ اس وقت اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو بھی چکے تھے، اور ایک شوہر سے ان کے 3 بچے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی اولاد ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم جو سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، باقی جتنے بچے ہیں بچیاں اور بچے وہ سارے کے سارے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شکم سے ہوئے۔ اور کتنے بچے ہوئے ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں جی، نام سب نے یاد رکھنے ہیں، کل کے سبق کے اندر آج بھی وہ سبق سننا تھا بس یاد نہیں رہا۔ سب سے بڑی بیٹی جو ہے ان کا نام ہے حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور اسی طرح بیٹے، بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام ہے قاسم۔ کیا نام ہے؟ قاسم۔ قاسم اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے، آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، اسی نام سے کنیت تھی۔ اور چھوٹے بیٹے جو تھے ان کے بعد دوسرے بیٹے عبداللہ تھے، اور بعض نے زیادہ بھی لکھے ہیں، بعض نے لکھا کہ طیب اور طاہر یہ بھی بیٹے تھے، تو بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ کے ہی لقب تھے، طیب اور طاہر یہ انہی کے لقب تھے۔ جو قاسم ہیں ان کی وفات بھی بچپن میں ہو گئی، اور دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کی وفات بھی بچپن میں ہو گئی۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب، ان کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے سے ہوا، ابو العاص نام ہے۔ ایک وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے جا کر ان کا واقعہ بھی آ جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے تھے ابو العاص، حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور یہ پہلے کی بات ہے، پہلے جو ہے رشتہ ناتا جائز ہوتا تھا مشرکوں سے، بعد میں جب آیت نازل ہو گئی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اس کے بعد رشتہ ناتا مشرک سے حرام ٹھہرا۔ تو بہرحال یہ صرف نکاح ہی تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، اور ان دونوں بیٹوں میں عتیبہ جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی تھی،
اور توہین رسالت کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بد دعا کی تھی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے جانور اس پر مسلط ہوا، اور اس کا انتہائی برا جو ہے وہ انجام ہوا۔ بعد میں یہی دو بیٹیاں حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جس وقت ان کی وفات ہو گئی تو پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور چوتھی بیٹی جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔